آپ کلاسز میں پہنچ جاتے ہیں اور آپ بچوں سے چھیناطانی کرتے ہیں، موبائل کے حوالے سے جرمانے عائد کرتے ہیں، ان کے پیرنٹس کو شکایتیں لگاتے ہیں، یعنی کہ جس عمر میں بچے کو سکھانا چاہیے آپ اس عمر میں بچے کو پڑھانے پہ لگا دیتے ہیں۔ موبائل فون بچوں کو گمراہ کر رہا ہے، ان کو تعلیم سے دور کر رہا ہے۔ موبائل فون کی جگہ پہ کوئی اور چیز ایجاد کر لیں ہم، کیا کہنا کیا؟ بیٹا یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، آپ اس سے اپنے سوچوں کو جو ہے وہ مزید بہتر کر سکتے ہیں، اپنے کانسیپٹ کو بہترین کر سکتے ہیں۔ چاقو بنا ہے پھل کاٹنے کے لیے، چاقو بنا ہے سبزی کاٹنے، چاقو بنا ہے سبزی کاٹنے، اب چاقو سے آپ کسی کا گلا کاٹ دیں۔ کیا نہیں کرنا کی بجائے کیا کرنا ہے، بچوں کو یہ سکھانا چاہیے۔ ایک بچی لکھتی ہے کہ ماں آف لائن ہونی چاہیے۔ اچھا، آف لائن ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج میں آپ سے انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ یہ موضوع والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اہم ہے جو اگلی نسل کی تعمیر و تشکیل کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سلیم طاہر صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ مزاج ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے۔ آج کے جدید زمانے میں، ٹیکنالوجی کے زمانے میں موبائل فون کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ذیشان صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک اہم موضوع پر مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ اس موضوع سے نہ صرف مجھے بلکہ ہمارے والدین کو، اساتذہ کرام کو اور جتنے بھی ہمارے مینٹور ہیں ان کو واسطہ رہتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس وقت ہم کو 90 کی دہائی میں نہیں جی رہے۔ بالکل صحیح ہے۔ نہ ہی یہ کوئی ڈارک ایج کا زمانہ ہے کہ آپ کو کسی چیز کا پتہ ہی نہ ہو۔ صحیح۔ اس وقت ہم ٹیکنالوجی کے زمانے میں جی رہے ہیں، یہ 21ویں صدی ہے اور دنیا ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے۔ لہٰذا اگر آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم نے موبائل بچے کو بالکل استعمال کرنے ہی نہیں دینا، تو آپ تو یہ تصور ہی ذہن سے نکال دیجئے۔ اچھا، اس وقت میں بالخصوص جن چیزوں کو آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو یہ باور کرانا ہے کہ یہ موبائل صرف تفریح کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ موبائل علم کا، موبائل تربیت کا اور موبائل ریسرچ کا، تحقیق کا اور بچوں کے مستقبل کو بہتر کرنے کا آلہ ہے۔ اچھا، اگر ہم یہ بچوں کو باور کرا دیں گے تو مجھے امید یہ ہے کہ اس کا پازیٹیو استعمال بھی ہوگا اور اس سے سوسائٹی بہتر بھی ہوگی، اور بچوں کو ہمیں اس سے روکنے کی بجائے اس کا بہتر متبادل جو ہے وہ دینا چاہیے۔ بہتر متبادل سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب موبائل فون کی جگہ پہ کوئی اور چیز ایجاد کر لیں ہم، کیا کہنا کیا؟ نہیں، متبادل سے مراد قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ اس چیز کو ہی تبدیل کر دیا جائے۔ متبادل سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے استعمال کے انداز کو چینج کر دیا جائے۔ متبادل کا لفظ آئیے تھوڑا سا میرے ساتھ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کسی کام سے روک رہے ہیں یا کوئی حکم دے رہے ہیں تو اس کی جگہ پہ کوئی متبادل بھی ہمیں دے رہے ہیں۔ اچھا، اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، ہم نے سود کو حرام قرار دیا ہے تو ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے۔ جہاں پہ اللہ ایک چیز سے روک رہے ہیں وہاں اللہ اس کا متبادل بھی ہمیں زبردست دے رہے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم بدفعلی کرتی تھی، فرشتے آئے، اللہ امتحان لے رہا تھا۔ لوط علیہ السلام نے کہا یا قومی ہاؤلائی بناتی ہن اطہر لکم، کہ اے میری قوم، ان کے پیچھے لگنے کی بجائے یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، آپ جائز طریقے سے ان کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں۔ جہاں لوط علیہ السلام ایک کام سے روک رہے ہیں وہاں اپنی قوم کو اس کا متبادل بھی دے رہے ہیں۔ یہودی جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جملے بولتے تھے جن کے دو معنی نکلتے تھے، جیسے وہ رائنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ کرام کو یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، ایسا ہی رائنا نہ کہو، متبادل بھی دیا کہ کیا کہو، انظر نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما ننسخ من آیۃ او ننسیھا ناتی بخیر منھا، ایک تبدیل کر دیں یا اس کی جگہ پہ کوئی اور حکم لے آئیں، بالکل ایک اگر ختم کریں گے تو اس کی جگہ پہ دوسرا بھی لے آئیں گے، یعنی وہ آپ کو متبادل دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ بچے کو کیا متبادل دیں گے؟ کیا آپ نے کبھی بچے کو کہا کہ بچہ اس پہ فلمیں دیکھ رہا ہے، بچہ اس پہ گانے سن رہا ہے، بچہ اس پہ گیمیں دیکھ رہا ہے، تو کیا کبھی آپ نے بچے کو یہ کہا کہ بیٹا اس پہ آپ اسلامک بیانات بھی سن سکتے ہیں، اس پہ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں، اس پہ تحقیق کے نئے در بھی واہ ہوتے ہیں؟ بیٹا یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، آپ اس سے اپنے سوچوں کو جو ہے وہ مزید بہتر کر سکتے ہیں، اپنے کانسیپٹ کو بہترین کر سکتے ہیں۔ گیم کھیلتا ہے آپ کا بچہ تو کبھی آپ اس کو کہا کہ اس پہ اسلامک کوئز بھی ہو سکتے ہیں؟
ایسا بالکل نہیں ہوا. تو آپ بچے کو اس کا متبادل دیں. اچھا ذیشان صاحب یہ بات یاد رکھیں، فقہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا خلق، ایک ہوتا ہے کسب. خلق ہوتا ہے کسی چیز کا بنانا، اور کسب ہوتا ہے اس کو استعمال میں لانا. ٹھیک ہے. چاقو بنا ہے پھل کاٹنے کے لیے، چاقو بنا ہے سبزی فروٹ کاٹنے، چاقو بنا ہے سبزی کاٹنے. اب چاقو سے آپ کسی کا گلا کاٹ دیں، یہ غلط ہے. تو آپ چاقو کا تو قصور نہیں ہے، چاقو کا قصور نہیں ہے، خلق برا نہیں ہے، کسب برا ہے، موبائل برا نہیں ہے، اس کا استعمال اس کو برا بنا رہا ہے. تو ہم نے اس کے استعمال کو اس کو پازیٹیو وے میں لے کے جانا ہے. یعنی کہ متبادل سے مراد یہ ہے کہ موبائل کا پازیٹیو استعمال بچوں کو سکھا دیں. کوئی ایک وقت تھا علماء ٹیلی ویژن سے روکتے تھے. علماء جو تھے وہ کہتے تھے ٹیلی ویژن توڑ دو، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے اس پہ رسالے بھی لکھے، کتابیں بھی لکھیں گے، تصویروں کے خلاف بھی بڑا کچھ ہو. اور اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ علماء خود جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور جناب خود جو ہے وہ تصویر بھی بنا رہے ہیں. میں اس کو ایک اور انداز سے بیان کرنا چاہوں گا. انگلش ایک دور میں مدارس میں ایک شجرہ ممنوعہ سمجھی جاتی تھی. ایسا ہی ہے، یوں سمجھو سادہ لفظوں میں کہ ناپاک زبان ہی سمجھی جاتی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ اس وقت اسسٹنٹ کمشنر ہیں، طارق عزیز ان کا نام ہے. وہ ایک مدرسے میں گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں اسکول کی کتابیں نہیں پڑھ سکتے، اگر یہ پڑھنا ہے تو آپ کو یہ مدرسہ چھوڑنا پڑے گا. اچھا. ابھی اسی مدرسے میں میٹرک جو ہے وہ باضابطہ بورڈ کے ساتھ ہو رہی ہے. اچھا ماشاء اللہ. میری گزارش یہ ہے، جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو ہمارے استاد جی نے کہا کہ کوئی ہم سے یہ سوال کر بھی سکتا ہے تو آپ نے کہنا ہے وی جسٹ لرن انگلش ٹو کنوے دا میسج آف اسلام تھرو آؤٹ دا ورلڈ. ہاں، یہ ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے. جیسے وہ مائکروسافٹ نے جب اس نوکیا کو خریدا تھا، اس کے موبائل یونٹ کو، تو اس کے سی او سے پوچھا گیا تھا کیا وجہ آپ نے دنیا پہ راج کیا، آج آپ کو اپنی کمپنی بھیجنا پڑ رہی ہے. اس نے کہا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہم زمانے کے ساتھ نہیں چلے نہیں ہیں. صحیح ہے. اسلامک بینکاری بھی تو آ گئی ہے نا. ہاں ایسا ہی. جب دو برائیوں میں سے کسی ایک کو دیکھنا ہو تو پھر ہم کم برائی کا انتخاب کرتے ہیں. آپ موبائل نہیں چھین سکتے، جب چھین نہیں سکتے تو آپ اس کو پازیٹیو استعمال بتائیں. آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ موبائل کا پازیٹیو استعمال، مگر ہم یہ باور بھی کروا دیں کہ موبائل کا پازیٹیو استعمال ہو جائے گا، مگر والدین کو یہ خوف ہے کہ موبائل فون بچوں کو گمراہ کر رہا ہے، ان کو تعلیم سے دور کر رہا ہے، اور موبائل فون کے نقصانات زیادہ ہیں پیرنٹس کے ذہنوں میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پیرنٹس کو کیسے ہم آمادہ کریں کہ بچوں کو موبائل فون دیں؟ ڈاکٹر نوشین کہتی ہیں اچھا کہ اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بچے کو موبائل سے روکنا کیسے ہے. اچھا. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ بچے کو موبائل کی سیفٹی سے آگاہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کی تربیت کرنی ہے کہ بیٹا اس کو آپ نے استعمال یوں کرنا ہے، اس وقت میں کرنا ہے، اور اس انداز سے یہ چیزیں آپ کے لیے بہتر ہیں اور یہ بہتر نہیں ہے. صحیح ہے. ایک اور اس کو ریلیٹڈ کرتے ہیں. آج کل ملتان ڈویژن میں ہیلمٹ کے حوالے سے بہت زیادہ پایا جاتا ہے. کالج میں بھی نوٹس لگ چکا ہے، آپ کو پتہ ہے. سوال ہے کہ کیا آپ تعلیمی اداروں میں عوام میں اس کی اویئرنیس پیدا کی گئی ہے؟ جواب ہے کہ نہیں. تو پھر صرف جرمانے پیچھے رہ گئے. یعنی کہ وہ اس کی اہمیت نہیں بتائی گئی، صرف حکم جاری ہو گیا، اویئرنیس نہیں دی گئی. بھائی اویئرنیس دیں، لوگوں کو بتائیں. بلکہ میں مزے کی بات بتاؤں، میں پڑھ رہا تھا کہ امریکہ کے کچھ لوگوں نے اینڈرائڈ پہ ایک ایسی اپلیکیشن بنائی ہے جس کو فیملی لنک کے نام سے جانا گیا ہے اور فیملی لنک کا نام دیا گیا ہے. اس پہ آپ کی فیملی کے جتنے بھی موبائلز ہیں نا، آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، جیسے ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے. جیسے بچوں کا موبائل آپ کے کنٹرول میں ہوگا. دو تین چیزیں اس میں بڑی اچھی ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ آپ، امید ہے یہ جلد ہمارے تک بھی پہنچ جائے گی، اس میں 3-4 چیزیں ہوں گی. ایک تو آپ وہی ایپ انسٹال کریں جو بچے کو دکھانا چاہتے ہیں. صحیح ہے. اور دوسرے نمبر پہ آپ اس پہ ٹائمر لگا دیں. صحیح. تیسرے نمبر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ جا رہا ہے تو آپ اس کو سوئچ آف بھی کر سکتے ہیں. پراپر وہ آپ کی نگرانی میں رہے گا. اچھا. تو یہ میرا خیال ہے اچھا ہے. یہ جائے کہ ہم بالکل ہی دیکھو نا، ایک اور بات ہوتی ہے، کچھ چیزیں جو والدین کو بچوں کو بتانی چاہیے وہ نہیں بتاتے، تو وہ لوگ دوسروں سے سیکھتے ہیں. ایسا ہی ایسا ہی. وہ پھر اس کو اچھا بھی بتاتے ہیں، برا بھی بتاتے ہیں. تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ فیملی میں بیٹھ کے، بچوں میں بیٹھ کے کھانے کے وقت میں ان کے ساتھ ایسی چیزوں کو ڈسکس کیا جائے کہ بیٹا یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. پروفیسر سلیم طاہر صاحب، آپ ابھی موبائل کی اہمیت و افادیت سمجھا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ پیرنٹس کو بچوں کو موبائل سے روکنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کو موبائل کے استعمال پہ غور کرنا چاہیے اور بچوں کو پازیٹیو اور مثبت موبائل کا استعمال کروانا چاہیے. اور دوسری طرف آپ کلاسز میں پہنچ جاتے ہیں اور آپ بچوں سے چھینا تانی کرتے، موبائل کے حوالے سے جرمانے عائد کرتے ہیں، ان کے پیرنٹس کو شکایتیں لگاتے ہیں. تو کل کو بچے تو کہیں گے کہ قاری صاحب دو رخ والے قاری صاحب ہیں، اور یہ تو کبھی کیا کہہ رہے ہیں، کبھی کیا کہہ رہے ہیں، ویڈیو پہ جناب کیا بیان جاری کر رہے ہیں اور یہاں پہ کیا بیان جاری کر رہے ہیں. ذیشان صاحب 2-3 باتیں ہیں.
پہلی بات یہ ہے کہ ادارہ بچے کو ڈسپلن سکھاتا ہے، ایسا ہی تو ڈسپلن میں وقت کی مینجمنٹ بھی ہوتی ہے، کون سے وقت میں کیا کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یہ اچھا ادارہ بچے کو سکھاتا ہے۔ یہ جو 5 سے 6 گھنٹے ہوتے ہیں وہ بچے کی خالص تعلیم کے لیے ہوتے ہیں، اس نے کتابوں کو وقت دینا ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کمپیوٹر والے بچے ہیں، ان کو اگر بالفرض ایسی کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو کالج جو ہے وہ پروجیکٹر ہیں، یہ بچے کا سسٹم ہے، اس کے یوزر نیم کے ساتھ اس کو پرووائڈ کرتا ہے، باضابطہ لیب میں اس کے لیے ایک کلاسز جو ہے اس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اب تیسرا ہے بچے نے اس کو کس کے لیے لانا ہے، گانے سننے کے لیے، ویڈیوز بنانے کے لیے، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ پازیٹیو استعمال یہ ایک پازیٹیو استعمال بھی نہیں ہے اور یہ وقت اس کام کے لیے مخصوص نہیں مخصوص ہے۔ بھی نہیں، ایسے ہی۔ تو والدین جب وقت مخصوص کر دیں گے اور اس کا پازیٹیو استعمال ہوتے بتا دیں گے اور ہم یہ کہہ دیں گے کہ اس وقت میں خاص آپ نے اپنی تعلیم پہ توجہ دینی ہے۔ یہ تو والدین کو بھی پتہ ہے کہ بچہ یہاں تعلیم کے لیے آ رہا ہے، تو موبائل میرا خیال یہ ہے کہ گھر سے ہی اسے لانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ بچے کو بھی پتہ ہے کہ میں تعلیم کے بچے لیے کو بھی پتہ ہے، وہ چھپا کے لا رہا ہے تو وہ کئی چیزیں وائلیشن، سسٹم کی وائلیشن کر رہا ہوتا ہے، ادارے کے رولز کو توڑ رہا ہوتا ہے۔ اب تو پنجاب گورنمنٹ نے بھی منع کر دیا، تو میرا خیال یہ ہے کہ اب تو بچوں کو سختی سے اس پر پابند ہونا چاہیے۔ وہ چھپا کے لانا ہی وہاں سے جرم شروع ہو گیا، یعنی کہ ایک چیز چھپا کے لا رہا ہے وہیں سے جرم شروع۔ گناہ کی تعریف ہی یہی ہے، گناہ وہ جو کھٹکے تیرے دل میں، تو بچوں کو بھی کھٹکا لگا رہتا ہے، ہون قاری صاحب آئے تھے موبائل گیا۔ موبائل گیا۔ جی سلیم طاہر صاحب، یعنی کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ کیا نہیں کرنا کی بجائے کیا کرنا ہے، بچوں کو یہ سکھانا چاہیے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، یعنی اسے منع نہیں کرنا ہے۔ اس وقت یہ کرنٹ سچویشن ہے نا، جی جی، اصل میں 3 دورانی ہوتے ہیں۔ میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے اینڈ، بچے سے آپ نے موبائل چھین لیا، اس کے بعد بچہ ایک ایسے زون میں ہوتا ہے جو غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل۔ تیسرے نمبر پر ہوتی ہے بگننگ، اب اس کا آغاز ہوتا ہے۔ آغاز پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، منفی بھی ہو سکتا ہے، آپ نہیں دیں گے تو وہ کسی اور سے لے لے گا، کچھ آپ نہیں دکھائیں گے تو وہ کسی اور سے دیکھے گا۔ تو آپ تربیت کریں، والدین پاس بیٹھیں۔ اور ایک اور بات اس وقت کا جو المیہ ہے نا، وہ والدین کا خود موبائل کا غیر ضروری استعمال ہے۔ بالکل صحیح ہے، یہ بہت اچھا پوائنٹ۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک مضمون لکھوایا کہ ماں کیسی ہونی چاہیے، بچوں سے لکھوایا؟ بچوں سے لکھوایا۔ اچھا تو ایک بچی لکھتی ہے کہ ماں آف لائن ہونی چاہیے۔ اچھا، آف لائن ہونی چاہیے۔ اب ظاہری طور پر یہ جملہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بچی کو مضمون لکھنا ہی نہیں آتا۔ جب بچی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میری ماما جو ہیں وہ ہر وقت میں اسکول سے واپس آتی ہوں تو موبائل چلا رہی ہوتی ہیں، ماں میرے سامنے کھانا رکھ کے چلی جاتی ہے، موبائل چلا رہی ہوتی ہے، بابا جاب پر ہوتے ہیں، ماں ڈرائنگ روم میں چلی جاتی ہے، موبائل چلا رہی ہوتی ہے، میں ٹیوشن میں جاتی ہوں، واپس آتی ہوں، ماں موبائل چلا رہی ہوتی ہے۔ تو اس نسل کو بگاڑنے میں ان جیسی ماؤں کا کردار بھی ہے۔ ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، ماں سمجھتی ہے کہ بچے کو ادارے میں بھیج دیا۔ ہم نے یہاں پہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے بڑی شاندار بات کی تھی کہ بچہ جو ہے نا اس کو ایجوکیٹ نہیں کرنا، اس کو ٹھونسنا نہیں ہے، وہ بچہ لرن کرتا ہے، بچہ سیکھتا ہے۔ یعنی کہ جس عمر میں بچے کو سکھانا چاہیے آپ اس عمر میں بچے کو پڑھانے پہ لگا دیتے ہیں، تو آپ کو خود سکھانا چاہیے۔ اس کے لیے جب ہم کہتے ہیں ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، تو درسگاہ سے وہ موبائل دیکھ رہا ہے، درسگاہ کے پاس درسگاہ کو بھی کچھ اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہ شباز شریف جیسے کہتے ہیں اپنی منجی تلے بھی ڈانگ پھیرو تھوڑی ہے، سارا ہم پر تھوڑی ہے۔ بلکہ وہ شعر ہے نا، میرے جلتے مکان کو کیا معلوم، میرے گھر کے چراغ مجرم ہیں۔ تو یہ وہ گھر کے چراغ ہیں جنہوں نے اس نسل کو تباہ کیا ہے، اور اب اگر اس جگہ پہ آپ روکیں گے تو یہ نقصان دہ ہوگا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی سیفٹی، آپ ان کی تربیت کریں، آپ ان کو وقت کی ڈیوریشن کر دیں۔ اس وقت کھانا ہے، اس وقت آپ نے پڑھنا ہے، اس وقت آپ نے موبائل چلانا ہے۔ آپ نے ان چیزوں کو دیکھنے کے بجائے اچھے اصلاحی بیان سننے ہیں، طارق جمیل صاحب کو سننا ہے، ثاقب رضا مصطفی، اجمل رضا صاحب اردو کے ہیں، آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، جتنے بھی اور لوگ ہیں ان کو بھی سن سکتے ہیں، اچھے اسکالرز ہیں ان کو سن سکتے ہیں۔ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب بہت اچھے۔ جی سلیم صاحب، یہ تو ان بچوں کے لیے نا جو مطلب ہم کہتے ہیں کہ اسکول لیول پہ پہنچ گئے ہیں اور بچے جو ہے نا وہ 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں چلے گئے، یونیورسٹیز میں چلے گئے، وہی سیکھیں گے نا موبائل سے۔ اب چھوٹے بچے ہیں، ان کو کیا پتہ سرچ کیسے کرنا ہے، ان کو کیا پتہ، وہ تو کارٹونز دیکھتے ہیں۔ اب وہ کارٹونز پہ شروع سے موبائل پہ لگ گئے، تو اب ان بچوں سے موبائل نہیں چھڑوایا جا سکتا۔ بچوں کو گھر میں کوئی بات منوانی ہو نا چھوٹے بچوں کو، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ بتائیں پھر بعد میں موبائل دیں گے آپ، تو اب ان بچوں کا کیا علاج ہے؟ یعنی ایک دور میں بچہ فیڈر سے بہلتا تھا، ہاں جی، اور اب بچہ فیڈر کی بجائے موبائل سے بہلتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔
ایسے ہی ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کا بھی ہمارے پاس متبادل آنا شروع ہو گیا کہ لوگوں نے اسلامک کارٹون، میں دیکھو ایک ہوتے کسی چیز کی پروموشن وہ نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ کا بچہ اس سے ہٹ ہی نہیں رہا، دو برائیوں میں سے میں نے پہلے بھی کہا، پھر ہم نے کم کا انتخاب کرنا چاہیے. تو یہ تھا کہ آپ بچے کو مسجد میں بھیجیں، آپ بچے کو مکتب میں بھیجیں، آپ بچے کو ادارے میں بھیجیں، آپ بچے کو مدرسے میں بھیجیں، استاد کے پاس بھیجیں. لیکن اگر آپ نہیں بھیج پا رہے، ان پر آپ کو اعتماد نہیں، آپ کو اچھا ادارہ میسر نہیں، جو بھی ہے، اب کیا اسلامک کارٹون ہے، دعوت اسلامی والے اس پہ کام کر رہے ہیں، بڑا اچھا چل رہا ہے. پیغام ٹی وی والے ہیں، ان کے بھی کچھ کارٹونز بچوں کے حوالے سے ہیں، کئی اور بھی ہیں. تو موٹو پتلو کی بجائے پھر اگر وہ دکھا دیں تو اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا چلنا اڑنا بچھونا، اس کی دعائیں اور کھانا کیسے کھانا پینا کیسے ہے، تو کارٹونز کے ساتھ ساتھ بچے کو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. اچھا میرے خیال سے یہ بھی چیز پیرنٹس ہی کریں نا تو ہی ہوگا نا. مطلب آپ دو کارٹونز کا کمپیریزن کروا کے بچے کو بتائیں کہ بیٹا یہ دیکھو کتنے اچھے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ والے کتنے برے ہیں، یہ لڑتے رہتے ہیں، یہ دیکھو کتنی اچھی باتیں بتاتے ہیں، تو ہی بچوں کا رجحان بڑھے گا نا اس طرح. جی بالکل ایسے ہی. پروفیسر سلیم طاہر صاحب ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی گفتگو کی، اور ہمارے سامعین کے لیے، پیرنٹس کے لیے بالخصوص بہت اہم گفتگو تھی، اور یقیناً ہمارے سامعین اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں گے. آخر میں مختصر اور جامع سا پیغام ہمارے سامعین کے لیے، ہمارے چینل کے ویورز کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ ذیشان صاحب، آپ کے شکریہ کے ساتھ میں تمام باتیں تو کر چکا ہوں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ پازیٹیو رہیے، آپ مثبت رہیے، سوسائٹی کو بہتر بنانے میں اپنا حصہ ملاتے رہیے. ٹیکنالوجی بری نہیں ہے، اس کا استعمال معاشرے کو برا کر رہا ہے. اس کے لیے سیمینارز ہونے چاہیے، آگاہی ہونی چاہیے، اداروں کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور بچوں کو ان کے بہتر مستقبل کے لیے ان چیزوں کو شاندار طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. امید یہ ہے کہ یہ دھرتی بھی بہتر ہوگی، یہ ملک بھی بہتر ہوگا، اور ہم ترقی بھی کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. معزز سامعین، آپ لوگوں کے لیے ایسے اچھوتے اور انوکھے موضوعات کے ساتھ ہم حاضر ہوتے رہیں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کمنٹ کر دیا کریں، اپنے خیالات کا اظہار لازمی کیا کریں. آپ لوگوں کی قیمتی رائے ہمیشہ ہمیں درکار ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.